اچھا، یہ ہے کہ دوسرا کہ آج ہر میرے اور آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر ہمارے رہنے والے جو اشخاص ہیں، چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسی بستیوں کے اور انہی شہروں کے رہنے والے ہیں، ہر جگہ میں یہی معاملہ ہے کہ معاملات کے اندر آج لوگ پریشان ہیں اور اپنی اولادوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ گھر کا ماحول نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اخلاقی معاملات پر بہت اثر انداز ہوتا ہے یہ ماحول ہمارا، اور بالخصوص بچوں کے معاملے کے اندر والدین کو گھریلو ماحول ایسا پاکیزہ اور خوشگوار رکھنا چاہیے جو بچے کے لیے انتہائی سازگار ہو، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب بعض لوگ بچے بازاروں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو بچوں کی بری صحبت ہے۔ نظر رکھیں اپنی اولاد پر کہ جب انہیں سڑکوں اور گلیوں میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو بچہ کسی بھی قسم کی سوسائٹی اختیار کر کے وہ مجرم بھی بن جائے گا اور فحش گو بھی بن سکتا ہے۔ یہیں سے انہیں گالیاں اور فحش گوئی کی تربیت ملتی ہے۔ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو گالیاں کیسے آ چکی ہیں، یہ کیسے گالیاں نکالنا شروع ہو گیا ہے؟ بھائی اس نے گالیاں اس لیے نکالی ہیں کہ یہ جس ماحول کے اندر باہر جا رہا ہے، جس ماحول کے اندر اس کے کانوں نے یہ آوازیں سنی ہیں، اس کے کمپیوٹر نے وہی چیز محفوظ کرنی ہے، اس کے کیمرے نے وہی عکس لینا ہے، اس نے وہی ویڈیو محفوظ کرنی ہے۔ اس میں سمجھنے کی اور اس میں شک کرنے کی اور اس میں چیمگوئیاں کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ جہاں آپ کا بچہ جائے گا، جس ماحول کے اندر جائے گا، اگر کسی چوڑے چمار کے ساتھ پھرے گا اور کسی چپڑاسی کے ساتھ رہے گا تو وہی اختیار کرے گا شکل۔ اگر میرا اور آپ کا بچہ کسی چرسی کے ساتھ بیٹھے گا تو کل آ کر اس نے بھی چرس پینی ہے۔ یہ مت سوچے کہ وہ چرس چھوڑ دے گا۔ میرا اور آپ کا اپنا جو ماحول ہوگا وہ اپنا لے گا، نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، والدین نے گھر کا ماحول ایسا تلخ بنایا ہوا ہے، ایسا خطرناک اور ظالم اور سخت بنایا ہوا ہے جس میں بچہ ماں باپ کی زبان سے گالیاں اور گندے کلمات سنتا ہے۔ میں یہ ایک حقیقت بات کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے، جس ماحول کے اندر میں بھی رہ رہا ہوں۔ میں بھی سمجھتا ہوں ان چیزوں کو کہ لوگ آ کر جی حضرت فلاں کو دم کریں، فلاں کو دم کریں، ہمارا بچہ ایسے گالیاں دے رہا ہے، ہماری باتیں نہیں سن رہا۔ بھائی تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ گھر کے اندر بڑے گالیاں دے رہے ہیں، دادا دادیاں گالیاں دیتے ہیں، باپ گالیاں دے رہا ہے، اپنے منہ سے غلط الفاظ بک رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں جو اولاد آگے نسل ہے اس کے اوپر اثرات نہیں پڑیں گے؟ ضرور پڑیں گے۔ انہی کلمات سے دوسروں کو مخاطب کرنے لگتا ہے وہ بچہ باہر جا کر۔ اس لیے شوہر اور بیوی بچوں کے سامنے جھگڑنے اور گالم گلوچ کرنے سے ہرگز پرہیز کرے۔ میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ اس بات سے غافل نہ رہیں، چوکن نہ رہیں کہ ان کے بچے ان کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کرتے ہیں، اور جب ان کے اقوال، افعال، ان کے اعمال مختلف قسم کے وہ پاتے ہیں بچے، تو ان کی عمدہ اور اعلیٰ باتیں ان کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے ہیں، اندر سے کڑن بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن خود اس راہ سے دور رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو غلط کاموں سے روکتے ہیں، لیکن خود انہی کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ کیا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر تم کیوں عقل نہیں رکھتے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، بچے اگر باہر کوئی بھی غلط حرکت کرتے ہیں تو اس کا الزام والدین کے سر پر آئے گا۔ اولاد کی اخلاقی تربیت میں گھر کے ماحول کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ باہر گلی میں کھڑا ہے، اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہے، قریب سے ایک بزرگ آدمی گزرا تو بچے نے آگے بڑھ کر کہا، جی
بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بزرگ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا تو کسی نیک ماں کی اولاد ہے جس نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے۔ ایسے ہی وہ بزرگ ایک ایسے بچے کے پاس سے گزرتا ہے جس نے گندا اور میلا کچیلا لباس پہن رکھا ہے، خود بھی صاف ستھرا نہیں ہے۔ بابا جی پاس سے گزرے تو اس نے زمین سے مٹی کو اٹھایا اور بابا جی کے سر پر ڈال دی۔ وہ آگے سے کہتا ہے آپ کی ماں نے تیری تربیت ہی ایسی کی تھی۔ معلوم ہوا کہ تیری ماں نیک نہیں ہے۔ بچوں کی ہر بری حرکت کا الزام والدین کو دیا جائے گا۔ اگر آپ نے گھر میں کیبل، ویڈیو اور اس کے ہاتھ میں آزادانہ طور پر موبائل دے دیے جس میں وہ آزادانہ طور پر نیٹ کا استعمال رکھتا ہے تو اولاد سے نیکی کی توقع نہ کیجیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سچ کڑوا ہے، کڑوا ضرور ہے، لیکن آج اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا اور غلط سمت کے اندر لے گئے تو یاد رکھنا کہ یہی نسلیں ہوں گی اس دنیا کے اندر بھی انہی کے ہاتھ ہوں گے اور میرے اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ بچے فحش گانے، گندی فلمیں اور بے حیائی کی برے ڈرامے دیکھیں گے، شرافت اور عزت اور آبرو کو تباہ کر دیں گے۔ ایسی چیزوں کا گھر میں رکھنا گویا اپنے بچوں کو بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم دینا ہے۔ ان چیزوں کو گھر میں سجا کر اپنی اولاد کو خواہ لاکھ نصیحتیں آپ کرتے پھریں، وہ بے اثر ہوں گی، وہ بے معنی ہوں گی، ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ساتھ کہیں کہ نہیں جی یہ تو مدرسے کے اندر یا مسجد کے ماحول کے اندر بھی پڑتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں کہ دونوں چیزیں ایک جگہ میں جمع نہیں ہوں گی۔ ظلمت بھی جمع ہو، نور بھی جمع ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسے بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماحول کے اندر، آپ کی اولادوں کے اندر ہدایت آئے اور نورانی طریقے آئیں، صراط مستقیم پر چلنے والے بنے رہیں، تو آپ کو پہلے خود بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا، پھر جا کر نسلوں کے اندر یہ اچھی تربیتیں اور اچھا ماحول، دینی ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔